صاحب تقریر رحمان نشاط صاحب، میرے تمام احباب، مسند نشینان گرامی، صاحبان علم، دوستو، کتاب سے متعلق میں اپنی معروضات پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں سادہ سے الفاظ میں رحمان نشاط صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور انہیں مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دل خوش کر دیا، آپ نے دل ٹھنڈا کر دیا، اس لیے کہ آپ کا فن ہمارے عہد، ہمارے ماحول، ہماری معاشرت میں سانس لیتا اور جیتا جاگتا محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک اچھے تخلیقار کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش سے صرف نظر نہیں کرتا۔ حضرت جگر مراد آبادی اور ان کے ہم خیال دوستوں کا ادب برائے ادب کا نظریہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آج کا تخلیقار ملک کو جلتے ہوئے مسائل کی دلدل میں پھنسا ہوا بھی دیکھتا ہے، لیکن اپنے تصورات کے بیلے میں اپنی ہیر کے پہلو میں بیٹھا امن اور چین کی خوشی کی بانسری بجائے جا رہا ہے۔ دبستان سرگودا کے ایک شاعر، مقرر، انشائیہ نگار پروفیسر غلام جیلانی اصغر ہوا کرتے تھے۔ انہیں اپنی ایک کتاب کے لیے کوئی مناسب نام نہیں سوجھ رہا تھا۔ ایک دن ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ نام میں نے سوچ لیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پوچھنے پر کہنے لگے کتاب کا نام رکھا ہے میں اور میں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسی طنز کی جو تاریخ ادب کا حصہ بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں اور میں کے درمیان اور کا لفظ تو اضافی محسوس ہو رہا ہے۔ ژان پال سارتر نے اپنی زندگی کے آخری انٹرویو میں جو انہوں نے 1975 میں BBC کو دیا، کہا کہ جب ہم تخلیقار میں کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تو یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ اپنے گرد و پیش پر نظر رکھیں اور اس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو اپنے فکر و فن کا حصہ بنائیں۔ جناب رحمان نشاط کی یہی خوبی ہے جس نے میرا دل خوش کیا کہ وہ اپنے ماحول اور معاشرت سے جڑے ہوئے تخلیقار ہیں۔ ان کو اپنے گرد و پیش میں منفی اور مثبت رونما ہونے والے واقعات کا مکمل ادراک ہے۔ ہم صنف افسانہ پر دو طرح سے بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مکتب فکر ہے جو اس کی جڑیں اساطیر، مذہبی اور نیم مذہبی داستانوں، حکایتوں اور قصوں میں تلاش کرتا ہے۔ دوسرا مکتب فکر ہے جو اس کی جڑیں مغربی اصناف ادب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس آخر الذکر مکتب فکر کا خیال ہے کہ ہمارا افسانہ کہیں نہ کہیں جیمز جوائس کے لاشعور کی روح، چیخوف کے انسان دوستی، موپساں کے انسانی مسائل اور ان انسانی مسائل پر انسان کا رد عمل، فرائڈ کی نفسیات، سارتر کے ترقی پسندانہ نظریات سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے۔ اس پس منظر میں رحمان نشاط صاحب کے افسانوی مجموعے کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں مجھے 8 طرح کے موضوعات نظر آئے ہیں۔ نفسیاتی، جمالیاتی، سیاسی، سماجی، ترقی پسندانہ، دیہی پس منظر میں لکھے ہوئے افسانے، شہری پس منظر میں لکھے ہوئے افسانے اور کچھ ایسے افسانے جن کے موضوع کو آفاقی موضوع کہا جا سکتا ہے۔ آئیے ذرا تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جیسے ان کے ہاں نفسیاتی موضوع پر ایک افسانہ وائمہ ہے، دوسرا افسانہ ضرورت بار محبت،
اب یہ جو واہمہ ہے، انسانی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہر دور میں انسان کسی نہ کسی وہم کا شکار ضرور رہا ہے۔ آج کے جدید دور کو بھی دیکھ لیجئے تو ہمارے بہت سارے کھلاڑی جو ہیں ان وہموں کا شکار ہیں۔ ایک معروف کرکٹر ہوا کرتے تھے چیتن چوہان، سنیل گواسکر کے ساتھ اوپننگ پیئر تھا ان کا، وہ اپنا سویٹر کبھی نہیں بدلتے تھے، وہی گندا اندھلا سویٹر پہنا کرتے تھے۔ ان کا یہ وہمہ تھا کہ اگر میں کوئی نیا سویٹر پہنوں گا تو میں جلدی آؤٹ ہو جاؤں گا۔ جناب رحمان نشاط نے بھی ایک ایسا کردار تخلیق کیا کہ جس کو یہ وہم تھا کہ اس کی موت سجدے میں ہوگی، لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی، لیکن پھر آخر جس دن اس نے سنچری بنائی تو پاکستانی کھلاڑیوں کی روایت کے مطابق اس دن سجدہ کیا۔ ضرورت بر محبت میں ایک بہترین افسانہ تخلیق کیا ہے انہوں نے۔ اس افسانے میں انسان کی جبلت بیان کی ہے کہ انسان ہو یا جانور، وہ چاہتا ہے اور چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے۔ ایک چودھری کی گھوڑی کا کردار ہے اور ایک چودھری صاحب کی اپنی چودرانی ہے۔ دونوں پر جب چودھری صاحب مناسب توجہ نہیں دیتے تو دونوں بیمار پڑ جاتے ہیں۔ پھر ان کے جمالیاتی افسانے ہیں۔ ایک افسانہ پرچی کا ذکر ہوا اور اس کے علاوہ آخری کافی کے نام سے ان کا جمالیاتی افسانہ ہے۔ پرچی میں دیکھیے تو نادیدہ کی محبت ہے۔ ایک پرچی آتی ہے روزانہ اسکول کے سامنے، ان کے ڈپارٹمنٹل سٹور کے سامنے ایک اسکول ہوتا ہے، وہ پرچی پر لکھائی اتنی خوشنما ہوتی ہے اور اس میں جو چیزیں مانگی جاتی ہیں وہ برانڈڈ ہوتی ہیں، اعلیٰ نفاست کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے، تو نادیدہ کی محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں تو خوابوں کا تاج محل زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ پھر آگے ایک زبانی فقرہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ ٹیچرز نے شادی میں شرکت کی تھی۔ یہ ایک مثبت پہلو اس کا نظر آیا۔ اب دوسرا جمالیاتی افسانہ جو ہے آخری کافی، وہ دو تخلیق کاروں کی خاموش محبت کا افسانہ ہے۔ حبیب جالب صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے جس سے محبت کی اسے بتا ہی نہیں سکے، وقت مشکل دو ہی گزرے ہیں ہماری جان پر، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد، تو اظہار ہی نہیں کر پاتا انسان کبھی۔ پھر ان کے ہاں سیاسی نوعیت کے بہت سارے افسانے ہیں، جس میں پانچویں سمت، اس کے علاوہ جو البقر ہے۔ پانچویں سمت میں یہ غیر کرداری افسانہ ہے، جس میں کوئی مرکزی کردار نہیں بلکہ ایک کمیونٹی کو، ایک سماج کو، معاشرت کو موضوع بنایا گیا ہے، اور وہ ہمارا اپنا سماج ہے جس میں ہر شخص ایک آجر سے لے کر ایک افسر تک اور ان کی حکومت ان کی پشت پناہی کر رہی ہوتی ہے، اپنی غلط کاریوں کے لیے بے شمار عذر، بے شمار بہانے اور بے شمار دلیلیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک افسانہ جو البقر ہے، ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جس کی بھوک نہیں مٹتی، گائے کی طرح وہ پیسہ کھاتے چلے جاتے ہیں لیکن بھوک ہے کہ مٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ پھر ترقی پسندانہ تصورات پر ایک خوبصورت افسانہ ہے بھاگتے ہوئے پاؤں۔ اس میں ایک بچی شانتی کا کردار ہے جو ایک امیر گھرانے میں ملازمہ ہے۔ ایک دن وہ امیر زادہ سہیل اور اس کے دوست کوئی گھر میں پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بچی شانتی بھاگتی ہے اور اس کا انجام بڑا ٹریجک ہے کہ وہ جس گاڑی کے نیچے آتی ہے اس کا باپ رامو وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، کسی کی رینٹ پر وہ گاڑی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں دہی پس منظر میں کچھ خوبصورت افسانے انہوں نے تخلیق کیے ہیں، جیسے بند گلی میں بلی، اور اس کے علاوہ انعام ان کا ایک خوبصورت افسانہ ہے۔ ایک دور تھا کہ جب ہمارے ہاں لا تعداد افسانہ نگار تھے جو دیہاتی پس منظر میں
وہاں کے منظروں کی عکاسی کرتے تھے، وہاں کے لوگوں کے مسائل بیان کرتے تھے۔ ڈاکٹر طاہرہ اقبال کا ایک ایسا معروف نام ہے کہ جنہوں نے دہی پس منظر میں خوبصورت افسانے جاگیرداری نظام کے خلاف شناز شوروں کے بھی کچھ افسانے ہیں اس پس منظر میں، جن پر تبصرے جو ہیں ڈاکٹر محمد علی صدیقی کی کتابوں میں موجود ہیں، خوبصورت تبصرے ہیں۔ ان کا جو افسانہ ہے انعام، اس میں تاریخی شعور بھی موجود ہے۔ انہوں نے اس افسانے کو ظہور اسلام سے پہلے سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ایک چودھری صاحب ہیں جو کہ 1,00,000 روپے کا انعام کا اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ اس افسانے کا اختتام جو ہے، اختتامیہ، وہ بڑا دلچسپ ہے کہ چودھری صاحب کی آواز گونجتی ہے کہ 1,00,000 روپیہ چودرانی امید سے ہوتی ہیں، چودرانی کو 1,00,000 روپیہ پہنچا دیا جائے۔ اب یہاں تجسس ہے کہ کیا وہ 1,00,000 روپیہ بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی کا تھا، یا کہ 1,00,000 روپیہ اس چیز کی علامت تھی کہ وہ بیٹی کو مار ڈالو۔ لیکن اس کا جواب انہوں نے، وہ ایک جیسے دمدار ستارہ ہوتا ہے، وہ اپنے پیچھے روشنی کی ایک لکیر چھوڑ جاتا ہے، تو انہوں نے بھی اہل علم کے لیے روشنی کی ایک لکیر چھوڑ دی ہے کہ وہ مولوی صاحب جن کو اذان دینے کے لیے بلایا ہوتا ہے، وہ مولوی صاحب ان کی تسبیح جو وہ دانے رول رہے ہوتے ہیں وہ رک جاتی ہے، پھر وہ ڈول باجے والے جو بلائے ہوتے ہیں وہ بھی ڈول پیٹنا بند کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ منظر اس چیز کی علامت ہے کہ وہ بیٹی کی ولادت ہوئی تھی۔ اب اس کے علاوہ بند گلی میں بلی، اس افسانے میں ایک گاؤں میں آسو کا کریکٹر آ جاتا ہے۔ وہ تھڑے کے جیسے ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے شہروں میں بدماش ہوتے ہیں، وہ سب کا جینا جو ہے وہ دو بھر کر دیتا ہے۔ مبارک صاحب کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ بڑے تنگ ہیں بیچارے، پولیس کی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، نہ وہ ان کی مدد کرتی ہے نہ وہ اہل محلہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ آخر انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریٹائرڈ شریف آدمی کہیں سے وہ گن خریدتا ہے اور مسئلے کا حل خود ہی تلاش کر لیتا ہے۔ پھر شہری پس منظر میں اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ماں بعد جدید عہد میں جو 1980 کے بعد شروع ہوتا ہے، اس میں شہر کی علامت اکلاپ تنہائی اور بے چہرگی کی علامت ہے۔ ہماری شاعری میں اور ہمارے فکشن میں، خاص طور پر بھارت کے شاعروں نے اس کو، شہر کو بہت استعمال کیا ہے۔ تو شہر کے حوالے سے ان کے 2 خوبصورت افسانے ہیں جس میں انہوں نے جو ہے وہ شہر کے میں بے چہرگی، اور ایک ہے مداوے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مرکزی کردار جو ہے اس کا بیٹا باہر چلا جاتا ہے، بہو بھی باہر چلی جاتی ہے، بعد میں وہ بہو کے اکیلے ہونے کی وجہ سے ان کی بیگم کو بھی وہاں بلا لیتے ہیں، یہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ قدرت کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں شدید مندی اور نقصان کی وجہ سے وہ فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں اور دوست احباب جو ہیں وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب یہ ایک متوسط سی بستی میں جا کے چھوٹا سا مکان خرید کے اور وہاں پہ ایک پرچون کی دکان کر لیتے ہیں، اور اپنی تنہائی کو، کوئی ان سے ملتا جلتا نہیں ہے، تنہائی کو دور کرنے کے لیے ایک کتا جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں۔ کتے سے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے تو نہیں آتے، لیکن ان کی تنہائی ضرور دور ہو جاتی ہے۔ اس افسانے میں میر احمد دہلوی کے باغ و بہار کا وہ کردار تھا نا، خواجہ سگ پرست، اس کی یاد تازہ کرتی ہے۔ پھر ان کے ہاں 2 افسانے مجھے ایسے پڑھنے کو ملے ہیں جن میں اپروچ افاقی ہے، روح اور جسم کے حوالے سے انہوں نے خوبصورت ایک بحث کو جنم دیا ہے۔ 2 کریکٹر ہیں، افسانے کا نام ہے ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ عاطف اور سمن جو ہیں وہ محبت کے رشتے میں منسلک ہیں۔ عاطف کا کہنا یہ ہے کہ میں تمہاری روح کو چاہتا ہوں، روح سے محبت کرتا ہوں۔ سمن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ روح نہیں، جسم کی ایک جنسی کشش کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ شادی ہو جاتی ہے تو اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے عاطف 3 سال تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا، لیکن 3 سال کے بعد معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے، اور بنیاد خلا کی یہ ہوتی ہے کہ اس نے میرا وقار مجروح کیا، میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور میرے عورت پن کو مجروح کیا ہے۔ جناب
رحمان نشاط کے افسانے جو ہیں بڑے متوازن ہیں. متوازن اس حوالے سے ہیں کہ جتنے عناصر ترکیبی سمجھے جاتے ہیں افسانے کے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے. اس میں انہوں نے اس کو ان کی تراش خراش کچھ اس انداز سے کی ہے کہ اس میں اپنی علمیت کا بے جا اظہار نہیں کیا. افسانہ علمیت کا اظہار نہیں ہوتا، اور تخلیق کار کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کو اپنے لکھے ہوئے کو قلم زد کرنا پڑتا ہے. ہمارے کراچی میں ہماری ایک بہت سینئر فکشن نگار بہن ہیں. میں نے اپنی کتاب نسائی ادب التانیثیت میں ان کے حوالے سے بڑا تفصیلی مضمون بھی لکھا تھا. اب وہ اپنے افسانوں میں اپنی پوری علمیت، اگر وہ کہیں ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، امریکہ گئی ہیں، تو افسانے میں پورا سفرنامہ بھی بیان کر رہی ہیں. اگر ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تو فلسطینی ان کو مل گیا ہے تو مسئلہ فلسطین بھی ڈسکس کر دیں گی. کاش کہ ہمارے جو افسانہ نگار ہیں وہ اگر علمیت کا اظہار، افسانہ جو ہے وہ تو غزل کی طرح قطرے میں دریا دجلہ دکھاتا ہے. اگر نیکڈ آئی سے پورا دجلہ دیکھنا ہے تو بھائی ناول لکھو، لیکن ناول جو ہے وہ بھی کچھ چیزوں کا اس میں بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے. ہمارے لاہور کے ایک دوست ہیں، ان کا پچھلے سال ایک ناول مکلی میں مرگ کے نام سے چھپا ہے. اس میں وہ پیشے کے اعتبار سے آرکیٹیکٹ ہے. ناول بہت اچھا ہے لیکن پلاٹ متاثر ہوتا ہے. جب آپ اپنے آرکیٹیکٹ ہونے کا جو علم ہے وہ پورا علم جو ہے اس میں ڈال دینے کی کوشش کریں گے تو کاری پر گرفت آپ کی کمزور ہو جاتی ہے. تو اس طرح انہوں نے جو رحمان نشاط صاحب نے جو افسانے لکھے ہیں ان کا پلاٹ بڑا مضبوط ہے. اس میں جزیات کو یا غیر ضروری علم کو نچوڑنے کی کوشش نہیں کی گئی. اور آخری بات میں یہ کہوں گا ان کے حوالے سے کہ ان کے افسانوں میں بعض اوقات جو اختتامیہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے. وہ اس کا فیصلہ جو ہے یہ قاری پر چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ان کا ایک افسانہ ہے ایگزٹ. ایگزٹ میں دو دوستوں کی کہانی سلمان بھائی نے بھی بیان کی ہے. تو وہ ایگزٹ میں جب ایک دوست پولیس میں بھرتی ہو جاتا ہے تو وہ ایک فیک پولیس مقابلہ کریٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ ایک پھول اور لگ جائے. تو اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم نے واردات کر کے نا یہاں سے اس رستے سے بھاگنا ہے، میں جھوٹا موٹا فائر پیچھے سے کروں گا. قدرت کا کرنا یہ کہ عین اسی وقت ایک پولیس موبائل آ جاتی ہے، فائر ہوتا ہے جو اس کے سر کے آر پار ہو جاتا ہے. اب اس میں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ایکٹ ٹو بروٹس والا معاملہ ہے، وہ دوست ہی خود فائر کر دیتا ہے کہ یا وہ فائر جو ہے وہ جو ہے پولیس موبائل نے کیا ہوتا ہے. اسی طرح وہ میں نے ابھی جو انعام افسانے کا ذکر کیا وہ چودھری صاحب جو 1 لاکھ روپے انعام. تو اس طرح ان کے افسانوں میں جو ہے وہ مجھے کل 8 مضامین جو ہیں وہ موضوعاتی اعتبار سے نظر آئے ہیں. لیکن مجھے مسرت اس بات کی ہے جس کی میں خاص طور پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے ہاں شعور اثر نظر آتا ہے. یہ اپنے ماحول اور معاشرت سے جڑے ہوئے تخلیق کار ہیں. ترقی پسندی ان کے ہاں نظر آتی ہے اور اس کو میں جدید ترقی پسندی کرتا ہوں.